سب سے پہلے تو میں معذور ریڈیوس کا تعلیم سے مشہور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج ہماری دعوت پر یہاں پہ تشریف لائے، اور اس سے پہلے بھی معصوب نیوز میں بھی جنگیر عوام صاحب نے ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے بھرپور وضاحت کیا، جس پر میں بطور صدر بطور صدر جوائنٹ سیکورٹی کونسل جنگیر عوام صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں جی، تنظیمی طور پہ ہم 10 اگست کو باضابطہ تمام تنظیموں کا اجلاس طلب کیا ہے۔ 10 تاریخ کو ہم باضابطہ اپنے مطالبات کے جو حل نہیں ہو رہے اس سلسلہ میں ایک اجلاس منعقد کر کے چارٹر آف ڈیمانڈ آف رضا کشمیر کو سامنے کریں گے۔ میں اس موقع پر جناب پرائیویٹ رضا کشمیر سے متوجہ ہو کر ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ اسٹیٹ کے پرائم منسٹر ہیں، اور یہ جو ملازم ہیں یہ سارے آپ کے عزیز و برخوردار کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ اسٹیٹ کے بڑے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور ادا کرنا چاہیے۔ جہاں آپ ملازمین سے توقع کرتے ہیں کہ ملازمین اپنے فرائض و منصب ادا کریں، کہیں کمی کوتاہی نہ ہو، تو وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ جہاں پرائم منسٹر مہنگائی آپ کے سامنے عروج کے اوپر ہے، ملازمین مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس چکے ہیں، اور مقام افسوس ہے کہ ابھی تک ملازمین کی تنخواہوں پر نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا۔ آپ کے وزراء کرام نے پریس کانفرنس کی، اس لیے امید کی کرن پیدا ہوئی، لیکن مقام افسوس ہے کہ اس دفعہ جو ملازمین کو سیلری ملی ہے وہ پرانی بجانے کو بڑھ گئی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ملازمین تنظیمیں نہ حکومت کے خلاف ہیں، نہ کوئی حکومت سے ہمارا مقابلہ ہے۔ یہ جو ملازمین تنظیمیں ہیں یہ ہر جگہ پہ رجسٹرڈ ہیں، پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں کہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ ملازمین اپنا جائز احتجاج ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ جمہوری ادوار میں ان پہ بین لگانا یہ آمریت کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، ایک تو 2016 میں ایک کالا قانون پاس ہوا، کیونکہ اس وقت کی حکومت میں وقت میں جو ہے وہ ملازمین کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، اور قدغن اس لیے لگی تھی جناب پرائم منسٹر کے ہمارے جی پی ایف کے اکاؤنٹ کے پیسے سارے حکومت آزاد کشمیر نے وزراء اور مشیروں کی فوج پہ اوپر لگا دیے تھے، اور بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ ملازمین تنظیمیں شور نہ کر سکیں۔ ان کا جو ایجنڈا یہ تھا، کیونکہ اس وقت اتنے وزیر نے بنائے تھے، اتنے مشیر بنائے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، انہوں نے ہمارے جی پی ایف اکاؤنٹ جو رقم ہے وہ بھی خالی کر دی تھی۔ اس وقت بھی ہم نے احتجاج کیا تھا، اس احتجاج کی آڑ میں حکومت آزاد کشمیر نے بین لگائی تھی، اور ہم نے ہمیشہ اس کے خلاف اپنی پرامن جگہ جاری رکھی۔ ہم کوئی ایسا مطالبہ جناب پرائم منسٹر آپ سے نہیں کر رہے کہ جس سے کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی پوزیشن پا لے۔ میں بطور صدر جوائنٹ سپریم کونسل اس بات کی آپ کو یقینی کرواتا ہوں، میرے سمیت کوئی بھی تنظیم اگر ذاتی اگر آپ کو مقاصد کے لیے بلیک میل کرے، آپ کریک ڈاؤن کریں، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، لیکن جائز حق پہ روکنا، جائز بات پہ احتجاج کرنا یہ جمہوریت کا شیوا نہیں ہے۔ لفظ جمہور کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تحریر اور تقریر کی آزادی ہے۔ یہ جہاں پہ تحریر اور تقریر کی آزادی سلب ہو جائے وہاں پہ آپ جمہوریت کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ کوئی بھی تنظیم دنیا کے کسی سے بھی جو ہر ٹریڈ یونین پہ کوئی بین نہیں ہے، مارچ آزاد کشمیر پہ جو ایک غلط میسج جا رہا ہے اس وقت، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں۔ اور دوسری جناب پرائم منسٹر میں آپ سے بات ادا کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ بیوروکریسی سے بچے آپ۔ بیوروکریٹس وہ آپ کے پاس جاتے ہیں، سب اچھا، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی طرح وہ آپ کے آڑ میں ملازمین کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، کیونکہ بیوروکریٹس کو تنظیمیں پسند نہیں ہیں۔ بیوروکریٹس سمجھتا ہے کہ میں اس ریاست کا میں وائسرائے ہوں، میں اس ریاست کا مالک ہوں، میرے بات سے جو بات نکلے، یہ جو میرے اسٹیٹ کے ملازم ہیں یہ میرے ذاتی گھر کے ملازم ہیں۔ لیکن جناب پرائم منسٹر اب وہ دور گزر چکا ہے۔ یہ بیوروکریٹس کو میں پیغام دیتا ہوں، کوئی کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہے۔ آپ بھی اسٹیٹ سے تنخواہ لیتے ہو، ہم بھی اسٹیٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، آپ بھی اسٹیٹ کے ملازم ہو، ہم بھی اسٹیٹ کے ملازم ہیں۔ لیکن جناب پرائم منسٹر ہم نے اس وقت تک کوئی احتجاج نہیں کیا مارچ پریس کانفرنس کے کہ ہمارا جائز حق دیا جائے۔ اور ایک چیز جناب پرائم منسٹر آپ کے توسط سے سیکرٹری فنانس سے بھی گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ محکمہ جنگلات کے ساتھ چوتیلی ماں کا سلوک رکھا۔ جب بھی محکمہ جنگلات کا کوئی کیس ان کے پاس گیا تو وہ اس کو ہمیشہ انہوں نے اوائڈ کیا۔
हमारे 396 बेलदारों का जो ऑफिशियल अनाउंस हुआ, जहाँ प्राइम मिनिस्टर आप उस वक्त असेंबली के कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, आपकी सदर असेंबली का इजलास हुआ, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर जनाब सरदार तनवीर रियाज साहब ने असेंबली के फ्लोर पर 1 जुलाई 2096 से बेलदारों को इसके इब्तदा का ऐलान हुआ किया, लेकिन इस पर अमल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस ने नहीं किया। उसके साथ जो कारी टीचर थे दिग्गज अदालत के अनाउंस हुए, बाज़ाब्ता वो नोटिफाइड हो गए। हालांकि महंगाई के इस दौर में बेलदार महकमा जंगलात रीढ़ की हसीयत रखते हैं, उनकी तनख्वाह 15,000 नाइंसाफ़ी है। मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर फिर आपसे अपील करता हूँ कि आप तमाम तंजीमों को बुलाएं, तमाम तंजीमों के साथ मीटिंग करें, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि हम कर देंगे, उनको मैं खुला पैगाम देता हूँ कि जब हम मुलाजिम तंजीमों ने फिर आपके उन चीज़ों से ऐबों से पर्दा उठाया तो फिर मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये मेरे ब्यूरोक्रेट्स को पैगाम दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के करीब तो आप हैं, क्योंकि इस वक्त सारी ब्यूरोक्रेसी है वो हर रोज़ शाम को प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो मुलाजमीन तंजीमों के खिलाफ एक वो हवा दे रही है। न कोई तो कोई मुलाजमीन तंजीम ब्लैकमेलर है, हम स्टेट के मुलाजम हैं, हम हमारे ऊपर भी वही कानून लागू होता है, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी के साथी मुलाजम हैं।